اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب آپ کو مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت میں ہم دارالفتاء کے اسلامی بھائی سے مختلف معاملات پر شریعت کے مطابق رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہوا کرتے ہیں جن کے جوابات حاصل کر کے مدنی پھول لے کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایک بڑے ہی پیارے موضوع پر سوالات موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک پر مشتمل ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درود پاک کی اس قدر فضیلت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہوں، مل کر بآواز بلند درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح کی نماز الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، مگر بہت سارے سوالات تراویح کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، کچھ سوالات تراویح کی نماز اور اس کے مسائل کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان اور تراویح کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ایک روزے اور دوسرا قرآن پاک۔ سب سے پہلے قرآن پاک پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کو جو قرآن نازل ہوا وہ پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، اور پھر جبریل امین وقتاً فوقتاً آیات لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ شب قدر کو، جو کہ رمضان کی ایک رات ہے، قرآن نازل ہوا۔ پھر فرمایا گیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان اور تراویح میں تعلق یہ ہے کہ رمضان ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس مہینے میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوتا رمضان کے مہینے میں پھر اس کا دور فرماتے۔ بلکہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ کی جود و سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی، سبحان اللہ، اس خوشی سے کہ جبریل امین آتے تھے۔ وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات کو حاضر ہوتے۔ فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا دور فرماتے۔ راوی کہتے ہیں اب یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایک
تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں محدثین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ سخاوت اور تیز ہوا میں کیا تعلق ہے. اس کی تشریح میں اس بات کو بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو نہ وہ بنجر زمین کو دیکھتی ہے، نہ زرخیز زمین کو دیکھتی ہے، نہ امیر کے گھر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کے گھر کو دیکھتی ہے. ہر جگہ اس کا فیضان پہنچتا ہے، تو اس کا فیضان عام ہوتا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہوتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کا فیضان اس تیز ہوا سے بھی بڑھ کر ہے. رمضان اور تراویح میں بڑا گہرا تعلق ہے. روزے دن کی عبادت اور تراویح رات کی عبادت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت روزہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرے گا کہ اے مولا کریم، اس نے میری وجہ سے مشقت برداشت کی، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اس کے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تراویح جب جس نے پڑھی ہوگی تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا کہ اے مولا کریم، اس نے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود میری وجہ سے رات میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو یہ دو نعمتیں ہیں، روزہ اور قرآن. تو قرآن کو سننے اور پڑھنے کا جو اہتمام ہے وہ نماز تراویح سے خاص طور پر کیا جاتا ہے. مسلمان اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، ذوق ہوتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو یوں قرآن اور رمضان میں بڑا گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ تراویح کی نماز پڑھنا جو ہے کیا فرض، واجب، سنت کیا ہے، مطلب اس کا کوئی حکم ہمیں ارشاد فرمائیے. تراویح کی جو نماز ہے اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر اس کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لی جائے تو ایسا کرنا گناہ ہے اور باعث جہنم ہے. البتہ نماز تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ افراد نے مسجد میں جماعت کا اہتمام کر لیا تو بقیہ پر جماعت لازم نہیں. وہ چاہیں تو اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. صحیح. اور اسی طرح حضور یہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں شریعت کے مطابق، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ دیکھیے احادیث کریمہ اور جمہور علماء کے نزدیک تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں. اور اس سے قبل کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، پہلے کچھ پس منظر بیان کرنا چاہوں گا کہ تراویح کا پس منظر کیا ہے. صحیح. نماز تراویح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادا فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا. صرف 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح با جماعت پڑھی. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آدھی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بغیر کسی اعلان کے. کچھ لوگ موجود تھے، آپ نے انہیں نماز تراویح پڑھائی. دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، تو کافی لوگ جمع ہو گئے. آپ تشریف لائے، نماز تراویح پڑھائی. تیسرے دن یہ بات اور زیادہ عام ہو گئی اور اب بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز تراویح آپ نے پڑھائی. چوتھے دن اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی. لوگ انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور تراویح کی امامت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. لوگوں نے الصلاۃ کر کے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. صبح کو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کیفیت دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مشتاق تھے، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، تاکید ارشاد فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، لیکن خود اس کا اہتمام نہیں فرمایا، باجماعت کا اہتمام نہیں فرمایا. 3 دن آپ نے باجماعت تراویح پڑھائی، لیکن حکم ضرور دیتے رہے، ترغیب دلاتے رہے کہ نماز تراویح ادا کرو.
البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اسی طریقے سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ایک دن انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جماعت کے لیے کہ اے ابی، آج سے تم نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کرو تاکہ سب یکجا ہو کر نماز تراویح پڑھ لیں. تو تمام کبار صحابہ کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک نماز تراویح با جماعت پڑھی جا رہی ہے. تو یہ عمل، یہ اہتمام جماعت کا اجماع صحابہ سے ثابت ہے ماشاءاللہ. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجماع قائم ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف کی بنا پر ترک فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ خوف نہیں تھا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال کرنے سے منع فرمایا. کثرت سوال کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بات درپیش آتی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتے. جب پوچھ لیتے اگر مناسب ہوتا تو حضور جواب دے دیتے، ورنہ اللہ کی طرف سے جواب کا انتظار فرماتے. تو ان کے پوچھنے پر حکم نازل ہوتا، اگر وہ نہ پوچھتے تو حکم نازل نہ ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تاکید کی، یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم بلا وجہ سوال نہ پوچھا کرو. وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنے سوال کرتے رہیں گے احکام اتنے نازل ہوتے رہیں گے، اور پابندیاں کم ہوں اس میں عافیت ہے، احکام زیادہ ہوں اس میں گرفت اور پکڑ کے چانس زیادہ ہیں. تو تراویح کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ آپ نے اس ڈر سے تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا کہیں اللہ تعالیٰ لازم قرار نہ دے دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سوال کرنے کی جو مذمت کا اور ناپسندیدگی کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ پہلو نہیں رہا کہ زیادہ سوال نہ کیے جائیں، اپنی ضرورت کے، حاجت کے، اور یہ نہیں کہ جو پیش آ رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. فقہا نے علم فقہ کو جو مدون کیا اس کو صرف اس حد تک مدون نہیں کیا کہ جو مسائل اس زمانے میں درپیش ہیں وہی لکھ دیے، نہیں، بلکہ فرض کیے اگر یوں صورت درپیش آ جائے تو یہ حکم، یوں درپیش آ جائے تو یہ حکم. چونکہ اب جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آج تک، یہاں تک کہ حرمین طیبین میں آج تک 20 رکعت تراویح ہی کا اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ 20 رکعت ہی تراویح جو ہے وہ باجماعت پڑھی جائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ 3 روزہ اور 10 روزہ 5 روزہ یہ تراویح کا بڑا آج کل رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے تراویح تو رمضان کے ساری ہی راتوں میں پڑھنی ہے، اور اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 تراویح، 29 ہوتے ہیں تو 29 تراویح. البتہ یہ جو 3 روزہ اور 10 روزہ اور 5 روزہ تراویح ہے یہ قائم کرنا تو جائز ہے، لیکن 3 باتیں یہاں پر قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 روزہ اور 5 روزہ اور 10 روزہ تراویح میں قرآن پاک کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہی سامنے آتی ہے کہ حافظ صاحب اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ حروف کا تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پاتا. قرآن مجید فرقان حمید کا جو اصل مقصود ہے وہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت اسی وقت تلاوت کہلائے گی جب ہر لفظ کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا اصل مقصود ہے. تو جب قرآن پڑھا ہی صحیح نہیں جائے گا، تو جب پڑھا ہی صحیح نہیں گیا تو سمجھنے والوں کو سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گلی کوچوں محلوں میں مسجد سے ہٹ کر جہاں بھی یہ شارٹ کٹ تراویح ہوتی ہیں اس بات کا لحاظ رکھا جائے اگر قریب مسجد ہے تو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہوگی. صحیح.
اگر وہی نماز پڑھ لیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ ایک عام طور پر یہ نظریہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم اس لیے 3 روزہ 10 روزہ یا 5 روزہ تراویح پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں چھٹی مل جائے. ایک سنت تو ادا ہو گئی کہ قرآن سن لیا، لیکن تراویح روزانہ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو گیا تو تراویح کی چھٹی ہو گئی. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے عام طور پر مساجد میں 27 روزہ تراویح ہوتی ہے، تو 27 دن کے بعد چھٹی ہو جانی چاہیے تھی، اس کے باوجود تراویح پڑھی جاتی ہے. تو اگر ان مختصر روزہ تراویح میں کوئی شریک ہو جاتا ہے تو پھر بقیہ ایام کی تراویح اس پر معاف نہیں ہو جاتی، اس کا پڑھنا اس پر لازم اور ضروری ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت اہم معلومات ہے کہ اگر 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ بھی لی تو ایسا نہیں کہ باقی رمضان کے ایام میں تراویح سے چھٹی مل جائے گی. یہ سنت موقدہ ہے. انشاءاللہ نیت کیجئے کہ پورا رمضان جب تک چاند نظر نہیں آتا روزانہ انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک ہی مسجد میں کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے کہ جس مسجد میں ہم نے شروع کی وہیں پوری تراویح پڑھی جائے؟ تراویح کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک تو ہے خود نماز تراویح کا ادا کرنا، یہ اپنی جگہ ایک سنت موقدہ ہے. تراویح میں دوسری چیز ہے ختم قرآن. جی. ختم قرآن کا ہونا بھی سنت ہے اور مستحب کے درجے میں ہے. تو اگر مختلف اماموں کے پیچھے تراویح پڑھنے سے ختم قرآن میں خلل کا اندیشہ ہے تو پھر ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھی جائے. ہاں اگر معلوم ہے کہ اس مسجد کے امام صاحب بھی 12:15 پڑھتے ہیں اور اس مسجد کے امام صاحب بھی 12:15 پڑھتے ہیں، تو کل جہاں تراویح پڑھی تھی دوسری جگہ بھی وہیں سے شروع کی جائے گی، تو مختلف مساجد میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گھومتے رہنا، ایک یہاں پڑھ لی ایک یہاں پڑھ لی ایک یہاں پڑھ لی، تو اس سے ختم قرآن میں اگر خلل آتا ہو تو پھر اس کی ایسا کرنا مناسب نہیں، ایک ہی جگہ پڑھی جائے. یہ ارشاد فرمائے کہ عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو اب تراویح اور پھر اس کے بعد وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز جس کی نکل گئی ہے تو وہ ضرور تراویح کی جماعت میں شریک ہوگا. نماز عشاء پڑھنے کے بعد پہلے نماز عشاء پڑھے گا اور اس کے بعد نماز تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے. لیکن جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی وہ وطر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھے. صحیح. لیکن تراویح کی نماز میں باجماعت شامل ہو سکتے ہیں. جی ہاں. تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ویسے تو عام طور پر مساجد میں دیکھا یہی گیا ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جاتی ہے، تو کیا ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں بھی تراویح کی پڑھی جا سکتی ہیں؟ بعض مشائخ کے نزدیک تو اگر 4 ہی پڑھے گا مطلب ایک سلام سے تو 2 ہی شمار ہوں گی، لیکن درست یہ ہے کہ 4 پڑھ بھی لیں تو 4 ہی شمار ہوں گی. لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے. تاکید یہ ہے، حکم یہ ہے کہ 2 تراویح ایک سلام سے پڑھے. صحیح. بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اسی کی تاکید ہے. لیکن 4 پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی، یعنی اتنا حساس معاملہ ہے کہ بعض مشائخ کے نزدیک تو وہ 2 ہی شمار کی جائیں گی. اچھا، جزاک اللہ. حضور یہ فرمائے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے، مل کر لوگ دعا پڑھتے ہیں، یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور اس وقفے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے اس وقفے کے حوالے سے بالکل ایک تعمیم رکھی ہے کہ اس وقفے کے اندر آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، کوئی بھی کلمات خیر پڑھیں. لفظ تعمیم کو بھی کچھ وضاحت فرما دیں. تعمیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایک انکنڈیشنل معاملہ ہے. سہولت رکھی گئی ہے، جو آسانی ہو پڑھ لی جائے. ہمارے ہاں دعائے تراویح کی ایک تسبیح وہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی بہت پیاری تسبیح ہے اور اس کا ہر کلمہ ملائکہ کی تسبیح ہے. سبحان اللہ. یعنی سبحان ذی الملک والملکوت، ملائکہ میں سے بعض ایسے ہیں جو اس حصے کو قیام میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آگے والے جو کلمات ہیں بعض ملائکہ وہ ہیں جو ان کو رکوع میں پڑھتے ہیں. اس سے آگے والے کلمات ہیں بعض ملائکہ ان کو سجدے میں پڑھتے ہیں. تو خاص تراویح کے لیے تسبیح ہو میری نظر سے نہیں گزرا، ممکن ہو، لیکن بہرحال یہ بہت مبارک کلمات ہیں. رہی یہ بات کہ یہ وقفہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ وقفہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تراویح کا معنی ہے تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے آرام. تو چونکہ اس نماز میں
4 رکعتوں کے بعد وقفے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کا نام ہی تراویح پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ میں باب مجیدی سے اگر آپ نکلیں سبحان اللہ، اور احد پہاڑ کی طرف جائیں، سیدھی سڑک ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے، اور آپ جاتے ہوئے ایک جگہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ آپ آرام فرمانے کے لیے بیٹھتے تھے، اہل محبت نے اس جگہ ایک مسجد قائم فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس مسجد کا نام مسجد استراحت رکھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو استراحت، تراویح بھی اسی سے، مطلب تراویح اور استراحت کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی آرام کرنا، آرام کے لیے بیٹھنا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آرام کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارا یہ مدنی چینل حرمین طیبین میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو مکہ پاک میں ہوں، مدینہ شریف جائیں گے اور یا مدینہ پاک میں ہوں، شہدائے احد جائیں، ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا، اور یہ استراحت کے نام سے جو مسجد استراحہ کے نام سے جو مبارک مقام ہے اس کی زیارت بھی کیجیے گا۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، تو نماز تراویح 2 صورتیں بنیں گی، ظاہر ہے جس کی حاجت ہے یا ضرورت ہے وہ پڑھے تو کیسا، اور بلا ضرورت بیٹھ کر پڑھے تو کیسا، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بلا ضرورت تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، صحیح، لہذا کھڑے ہو کر پڑھے جائے۔ لیکن جو بیمار یا معذور ہوگا تو اس کے لیے تو پھر مکروہ تنزیہ بھی نہ رہے اس گی۔ کے لیے مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور یہ ایک بڑا عام سا مساجد میں منظر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں پچھلی 1-2 صفوں میں، کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً امام صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا بہت ہی مذموم طریقہ ہے، اور جو نماز کا اصل مقصود ہے وہ مقصود سارا فوت ہو جاتا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ قیام اللیل، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن سننا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں فرمایا گیا منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ منافقین کا ترہ امتیاز کیا ہے، فرمایا گیا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو دل سے نہیں آتے، سست دل کے ساتھ آتے ہیں، یعنی گویا کہ زبردستی لایا گیا ہے انہیں۔ ظاہر بات ہے منافقین تو دکھانے کے لیے آتے تھے، تو یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ گویا کہ بس ایک فرض ادا کر رہے ہیں، لے دے کر نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، جب آپ آئے ہیں تو اچھے طریقے سے ادا کریں، اور شروع سے ہی جو ہے وہ شامل ہو جائیں، آپ کو ثنا پڑھنے کا بھی موقع ملے۔ بہت سارے لوگ تراویح میں مطلب کہ اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ انہیں ثنا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ثنا میں جو آپ نے کلمات خیر پڑھنے تو اس سے محروم ہو گئے، صحیح، اس پر جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، نماز پہ تو اثر نہیں پڑا، تو یہ ایک وہ ہے کہ ٹھیک ہے شیطان باندھ دیا گیا، لیکن نیکیوں سے دور رہنے کی جو عادت جاری تھی وہ عادت ابھی چھٹی نہیں ہے۔ یعنی جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں اس مہینے میں حاصل کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، تو ایسے اسلامی بھائی بھی جو ہے توجہ فرمائے اور امام صاحب کے ساتھ ہی پوری نماز ادا کریں۔ اس طرح حضور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں اندر بھی تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور باہر صحن بھی ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اندر جگہ موجود ہوتے ہوئے صحن میں صفیں بنا لیتے ہیں کہ ہوا بھی آتی رہے گی، بظاہر ان صفوں میں کوئی اتصال بھی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، کوئی بھی نماز ہو، خواہ نفل ہو، فرض ہو، عیدین ہو، تراویح ہو، جمعہ ہو، جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو تمام نمازوں کا حکم ایک ہی ہے۔ نفل نماز بھی اگر کس نے شروع کر دی، باجماعت اپنی پڑھ رہا ہے یا باجماعت پڑھ رہا ہے، صحیح، نفل نماز بھی شروع کر دی تو اب وہ لازم ہو گئی۔ نفل نماز بھی بے وضو نہیں ہو سکتی۔ ہر نماز کی بعض چیزیں وہ ہیں جو برابر ہیں، صحیح۔ تو کوئی بھی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، صف بندی کی اہمیت تمام نمازوں میں ایک جیسی ہے، صحیح۔ صف بندی کے حوالے سے 3 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلی بات ہے تسویہ، یعنی صفوں کا برابر ہونا۔ کس طریقے سے برابر ہونا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راج مستری اور مزدور جو ہے وہ دیوار بنانے کے لیے ایک رسی سے لیول لیتا ہے، تو فقہا نے بیان کیا
کہ اگر نمازیوں کے آگے ایک رسی کھینچی ہو تو سب کے سینے اس کے برابر ہوں، اتنا جو ہے وہ صفوں کا سیدھا ہونا پایا جائے. صحیح. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر، اس سے فرق نہیں پڑے گا. تسویہ یہ ہے کہ بالکل سیدھی ڈائریکشن ہو، یعنی خط مستقیم کھینچا ہو اور سب کے سینے بالکل اس کے سیدھ میں ہو. صحیح. اور سامنے خانہ کعبہ ہو. تو یوں سمجھیے یہ 180 کا زاویہ بنے گا. صحیح. ایک خط مستقیم اور پھر ایک خط عمودی. صحیح. 180 کا زاویہ بن جائے گا یہ. تو پہلی چیز صف بندی کے حوالے سے ہے تسویہ، صفوں کو سیدھا کرنا. صحیح. ہر نماز میں، تراویح ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، جماعت سے پڑھی جائے، یہ ضروری ہے. دوسری چیز ہے کہ جب تک اگلی صفیں مکمل نہیں ہو گئیں پیچھے صفیں نہیں بنا سکتے. ایسا کرنا گناہ ہے. اب جو لوگ ہوا خوری کے شوق میں یا جلدی نکلنے کے شوق میں پیچھے ہی کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں، اگلی 10 صفوں میں، 5 صفوں میں، ایک صف میں بھی جگہ ہو تو پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو پنکھا نہیں ہوتا نا حضرت، وہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے اندر، تو اس لیے کہتے ہیں ذرا ہوا بھی اچھی آئے تو وہاں پر پڑھیں. لیکن اصل ثواب مشقت کا ہے. مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہے. تو صف بندی ایک نماز کے اہم چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس میں تو رعایت نہیں ملے گی. صف میں جگہ خالی ہوتی ہے تو آگے بڑھنے میں بھی تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، تو کون آگے بڑھے؟ کیا آگے بڑھنا بھی ثواب ہے؟ صف کو پورا کریں. حدیث میں ہے کہ جو صفوں کو ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے، جو صف منقطع کرے اللہ تعالیٰ اسے منقطع کرے. اللہ اللہ. تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے پیچھے صف نہیں بنا سکتے. اور تیسری چیز ہے مل کر کھڑا ہونا. اس طرح مل کر کھڑا ہونا کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو. تو نماز تراویح کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہو جائیں پیچھے صفیں نہ بنائی جائیں. ماشاءاللہ. یقیناً اس کا بھی مدنی چینل کے ناظرین جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، یہ صرف تراویح کے لیے حکم نہیں، ہر باجماعت نماز کے لیے ہے. صفیں سیدھی ہوں، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہو اور صفوں میں خلا نہیں ہونا چاہیے. حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ تراویح جس طرح ہماری اللہ نہ کرے اگر کسی کی کوئی نماز فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے تو اس کی وہ قضا ادا کرتا ہے. تو کیا تراویح کی نماز اگر کسی کی نکل جائے تو کیا پھر اس کو قضا کر سکتا ہے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مراد فرض اور واجب ہے. جی جی. کہ فرض اور واجب جب قضا ہو جائیں تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے بغیر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. سنتوں کی قضا نہیں ہے. صحیح. تراویح بھی سنت موقدہ ہے، اس کی بھی قضا نہیں ہے. اور اگر کسی کی خدا نخواستہ نکل گئی ہیں تو اس پر صرف توبہ ہی جو ہے وہ اس کا ازالہ اور کفارہ ہے، توبہ کی جائے. البتہ سنت فجر کی ایک صورت میں قضا ہے. جی. کسی کی سنت فجر رہ گئی ہیں تو اسی دن زوال سے پہلے پڑھ لے. لیکن کب پڑھے گا؟ مطلب یعنی فجر کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر جانتا ہے کہ میں تشہد میں بھی مل جاؤں گا تو سنت فجر پڑھ کے پھر جماعت میں تحیات کے وقت تک بھی مل جاؤں گا تو پہلے سنت ادا کر لے. اگر اسے یہ خوف ہے کہ نہیں مجھے تحیات بھی نہیں ملے گی، امام سلام پھیر دے گا، پھر یہ حکم ہے کہ سنت چھوڑ دے. تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور پڑھنا شروع کر دے، اس طرح ظہر میں ہوتا ہے نہیں، بلکہ سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہوگا. اب اشراق چاند کا جب وقت شروع ہوا 20 منٹ تقریباً گزرے تو اس وقت یہ اپنی سنت کی قضا کر سکتا ہے، لیکن زوال سے پہلے. زوال کے بعد زوال کا وقت گزر گیا، زوال شروع ہو گیا، اب کبھی بھی قضا نہیں کر سکتا. صحیح. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا تراویح میں بالغ مردوں کی نابالغ امامت کروا سکتا ہے؟ نابالغ کسی بھی نماز کی امامت نہیں کروا سکتا. اچھا. نہ تراویح کی، نہ فرض کی، نہ عیدین کی. صرف بالغ ہی امامت کروا سکتا ہے. بلکہ امامت کے حوالے سے تو بہت زیادہ شرائط ہیں. جو امام ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے اور نمائندہ ہوتا ہے اپنے مقتدیوں کا اللہ کی بارگاہ میں. ایک تو یہ کہ وہ نمائندہ ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے سب کی طرف سے. تو جسے نمائندہ بنایا جائے اس کا نیک صالح پرہیزگار ہونا ضروری ہے.
اگر وہ فاسق و فاجر ہے، داڑھی منڈا ہے، یا ایک مجھ سے کم داڑھی رکھی ہوئی ہے، یعنی اسے شریعت کے احکام کی پرواہ نہیں، تو اسے ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی کرنے کے لیے مقرر کریں؟ بڑی اہم بات. تو خود ہی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوتاہی کرنے والا ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مینیجر یا دفتر کا ملازم غبن کرتا ہوا پایا جائے تو ویسے تو اسے نکال دیا جائے گا، لیکن ترس کھا کے آپ اسے رکھ لیں، چلو بیچارہ اس کے بچے جو ہے وہ خوار ہو جائیں گے، چلو اس کو رکھ لیا جائے. آئندہ کبھی آپ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، یعنی رسک نہیں لیں گے، آپ کو چیک نہیں دیں گے اس سے بڑی رقم کا. تو اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھانا کئی اعتبار سے امانت ہے. وضو ہے یا نہیں ہمیں کیا پتا، یہ تمام شرائط اس نے پوری کی ہیں یا نہیں کی ہمیں کیا پتا. تو جس کے مطلب کہ عقیدے میں خرابی ہے یا جس کے اعمال میں خرابی ہے تو اسے امانت سپرد کرنا، تو اس کا بھی جو ہے وہ رسک نہیں لیا جا سکتا. صحیح. تو اس لیے امام کی ایک بڑی حیثیت اور اہمیت ہے. تو امام کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہونا بھی ضروری ہے، فاسق نہ ہونا بھی ضروری ہے. کڑی شرائط ہیں اس میں. پھر جو قراءت اس نے کرنی ہے تو اس کا بھی صحیح تلفظ والا ہونا ضروری ہے، مسائل نماز کا جاننے والا ہو، طہارت کا جاننے والا ہو، یہ ضروری ہے امامت کے حوالے سے. نابالغ جو ہے اس کی امامت نہیں ہو سکتی. بعض اوقات تراویح کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ حافظ ہوتے ہیں. تو ہم سب نہیں، چھوٹے بچے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا پن اور تکبر سے کہیے کہ جی بچے کو کھڑا کر دیا ہے. اگر وہ بالغ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. بالغ ہونا چاہیے کم از کم. بالغ ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اسلامی ماہ کے اعتبار سے. جس کی عمر 15 سال ہے، داڑھی آئی ہو یا نہ آئی ہو، وہ امامت کا اہل ہے. اور اگر 12 سے 15 کے درمیان ہی اسے بلوغت کے آثار ظاہر ہو گئے، وہ کہتا ہے میں بالغ ہوں، اس کی خبر مان لی جائے گی، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. داڑھی ہونا ضروری نہیں، چھوٹا نظر آئے تب بھی بالغ ہے، نماز کے پیچھے پڑھیں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضور. آج ہم نے بہت سارے سوالات کے جوابات حاصل کیے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے اعتکاف کی ایک بہار آپ کو سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، راول پنڈی پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. میں اس وقت 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اپنے محلے کی بلال مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا. وہاں ہم 14-15 افراد معتکف تھے. غالباً 28 رمضان المبارک کو بعد نماز ظہر میرے بچپن کے ایک کلاس فیلو تشریف لائے. انہوں نے اپنے سر پر سبز امامے کا تاج سجایا ہوا تھا. سلام دعا کے بعد انہوں نے ہم پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ سنا دے. ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. اس پر انہوں نے کہا، اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ ہی بتا دیجئے. افسوس ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا. پھر انہوں نے ہمیں نماز کی مشق یعنی پریکٹیکل کروایا. اس سے ہماری بہت ساری غلطیاں سامنے آئیں. اس کے بعد نہایت ہی احسن انداز میں انہوں نے ہمیں نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا. ہمارا دل بہت خوش ہوا. سچ پوچھو تو ہمارے لیے حاصل اعتکاف ہی یہی تھا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکام سیکھنے کو مل گئے. عید کی نماز میں مجھے مسجد کی چھت پر جگہ ملی. جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی تو میرے علاوہ تقریباً سبھی رکوع میں چلے گئے. حالانکہ یہ رکوع کا موقع نہیں تھا، بلکہ اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکانے تھے. خیر، ورنہ میں بھی عوام کے ساتھ رکوع میں ہی ہوتا. مگر قربان جاؤں مبلغ دعوت اسلامی پر کہ انہوں نے اعتکاف میں نماز عید کا طریقہ سکھا دیا. اس موقع پر میرا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت مجھ پر خوب واضح ہو گئی. میں نے ان مبلغ سے عید کی ملاقات پر عرض کی، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجئے. انہوں نے نہایت ہی محبت کے ساتھ میری حوصلہ افزائی فرمائی. ان کی انفرادی کوشش سے آہستہ آہستہ الحمدللہ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا. اور یہ بیان دیتے وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کا علاقائی ذمہ دار ہوں. ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید، آئیں مسجد چلیں کیجئے اعتکاف، قلب میں انقلاب آئے گا آ جناب.
آپ ہمت کریں، کیجئے اعتکاف، جہاں جہاں دعوت اسلامی کی تربیتی اعتکاف بالخصوص آخری اشرا کے ہوں اس میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، سنت طریقے سے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔